اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن السعيد كل السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته وإن الشقي كل الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته صلى على محمد جس حدیث کو آپ کی خدمت میں ثناء کلام کے طور پر پیش کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد فرماتے ہیں کہ ان السعید کل السعید، یقیناً خوش نصیب اور تمام معنی میں خوش نصیب شخص وہ ہے من احب علی فی حیاتہ، جو علی کی زندگی میں علی سے محبت رکھے، و بعد مماتہ، اور علی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد علی سے محبت رکھے، وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ، اور بدبخت شخص اور تمام معنی میں بدبخت، یعنی بدبختی کی انتہا کو پہنچا ہوا شخص وہ ہے کہ جو علی سے اس کی زندگی میں بھی بغض رکھے اور علی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی علی سے بغض اور کینہ رکھے۔ در واقع اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں اور فریقین کی کتابوں کو آپ دیکھیں تو مولا کائنات کی محبت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ یعنی تواتر کے ساتھ ہیں، جس میں رسول خدا نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ علی سے محبت رکھو، علی سے بغض نہ رکھو، یہاں تک کہ خطبہ غدیر خم اس کے بھی جو آخری دعائیہ کلمات تھے وہ یہی تھے، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، خداوند کریم تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ پہلا سوال یہ کہ محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، ابھی کیونکہ ہم بالخصوص مولا کائنات کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں لہٰذا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیا گیا، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے مسلمانوں کے نزدیک، یعنی اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار سے بغض رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی حتیٰ ابن تیمیہ جیسا جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے وہابی شخص بھی کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا واجب ہے۔ اس کی جو کتاب ہے منہاج السنۃ النبویہ جو رد میں لکھی گئی منہاج الکرامہ میں، منہاج الکرامہ لکھی علامہ حلی نے، اس کے رد میں ابن تیمیہ نے کتاب لکھی منہاج السنۃ النبویہ۔ تو علامہ حلی نے جو اپنی کتاب ہے اس میں استدلال قائم کیا آئے مودت سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہا کہ اس آیت کی روح سے اہل بیت اطہار کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے پر رد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگرچہ کہ اہل بیت اطہار کی محبت کر رکھنا واجب ہے لیکن اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر جو اس نے ایک اور بات کہی وہ یہ کہی کہ واجب ہے کس طریقے سے،
کالصلاۃ والصوم، جیسے نماز روزہ واجب ہے، اس طریقے سے اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے۔ تو یہ جو اس نے حاشیہ لگایا کالصلاۃ والصوم، یہ حاشیہ درست نہیں ہے، گویا ایک طریقے سے مخاطب کو اسے کہنا چاہیے کہ جہالت میں رکھنے والی بات ہے، اس لیے کہ نماز کا وجوب اور روزے کا وجوب صحیح واجب ہے انسان کے اوپر، لیکن اگر نماز نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، یعنی اگرچہ کہ یہ بھی بہت ہے لیکن بہرحال گناہ گار ہے، لیکن وہ رہے گا مسلمان اگر نماز کا انکار نہ کرے، روزے کا انکار نہ کرے۔ لیکن اگر نماز روزہ نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، فقط اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اہل بیت اطہار کی محبت ایسے واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہ رکھی تو انسان فقط گناہ گار نہیں ہوتا ہے بلکہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مسلمہ اور جسے کہنا چاہیے اجماعی مسئلہ ہے تمام امت مسلمہ کے درمیان کہ اہل بیت اطہار کی محبت رکھنا واجب ہے۔ ان میں بالخصوص مولا کائنات کی محبت کی خاص تاکید کی گئی، یعنی اگر میں روایتیں تمام پڑھنا شروع کروں، یہاں پہ پورا باب علامہ مجلسی نے قائم کیا ہے، اور اکثر جو احادیث کی کتابیں جو مولا کائنات کی سیرت لکھتے ہیں ان میں ایک باب بنایا جاتا ہے مولا کائنات کی محبت کا۔ تو تواتر کے ساتھ رسول خدا نے حکم دیا کہ علی سے محبت رکھو، علی سے بغض نہ رکھو۔ اب کوئی سوال کرے رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ یہ محبت جو ہے وہ اختیاری فعل نہیں ہے، یعنی کیا مطلب اختیاری فعل نہیں ہے؟ یعنی محبت کے اسباب اختیاری ہیں، لیکن جب وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ قہری ہوتا ہے۔ نتیجہ قہری کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ماچس اور اس کا جو مسالہ ہے، اگر آپ اس کو رگڑیں گی تو کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی۔ اس کو رگڑنا نہ رگڑنا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے رگڑ دیا تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں اب آگ نہ لگے، اب آپ نے رگڑ دیا، اب آگ لگ کے رہے گی، درست ہے۔ اسی طریقے سے محبت کے اسباب ہوتے ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب محبت نہ ہو، جیسے محاورہ منقول ہے یہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، درست ہے۔ تو وہ ایک بہرحال دوسرے معنی میں ہے، لیکن اس لحاظ سے صحیح ہے کہ جیسے ہی وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں انسان کے اختیار میں نہیں رہتا۔ لیکن یہاں پر رسول خدا بار بار حکم دے رہے ہیں کہ محبت اختیار کرو، محبت اختیار کرو، اہل بیت اطہار سے محبت اختیار کرو، مولا کائنات سے محبت اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں مثال کے طور پر علی سے محبت نہیں بھی ہو رہی ہے، یعنی تم نہیں چاہتے ہو علی کو، تب بھی اپنے قول و فعل سے علی کی مخالفت نہ کرو، علی کی مخالفت نہ کرو، دشمنی کا اظہار نہ کرو، بغض کا اظہار نہ کرو، اگرچہ کہ تمہیں دل میں محبت نہیں بھی قائم ہو رہی۔ ویسے ممکن نہیں ہے کہ مولا کائنات سے کوئی یعنی مولا کائنات سے عقیدت رکھتا ہو، ان کے شخصیت سے واقف ہو، اور اس کے باوجود مولا کائنات کی محبت دل میں نہ ہو۔ یعنی اسباب پورے مہیا ہیں یہاں پر، جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں مولا کائنات سے محبت کے اسباب بالکل مہیا ہیں۔ یعنی کیا سبب بن سکتا ہے کہ میں مولا کائنات سے محبت نہ کروں؟ ہر سبب تو موجود ہے یہاں پر، کہ جو شافع محشر ہیں، جو صاحب لواء الحمد ہیں، جو صراط مستقیم ہیں، جن کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر ہے، تمام اسباب مہیا ہیں۔ پھر کیا سبب بن سکتا ہے کہ میں مولا کائنات سے محبت نہ رکھوں؟ تو لہٰذا یہ جو احادیث کہہ رہی ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھو یا مولا کائنات سے محبت رکھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو خبردار اپنے قول اور فعل سے مخالفت نہ کرو، علی کی مخالفت نہ کرو۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہ جو محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ جو احادیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، جو ابھی ہم دوبارہ کچھ احادیث بیان کریں گے، آپ اس کو فقط فضیلت کی نگاہ سے مت دیکھیے کہ آپ کہیں کہ یہ تو علی کی فضیلت ہے، علی کی ایک منقبت ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ احادیثیں فقط فضیلت کو بیان نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ان حدیثوں میں حجیت بیان ہو رہی ہے،
اب یہ اتنے موٹے موٹے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں دوپہر کے اس پہر میں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ فقط فضیلت بیان ہو رہی ہے. مثال کے طور پر کیا کہا گیا؟ مثال کے طور پر کہا گیا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. یہ فقط فضیلت ہے. اس حدیث کی بنیاد پر نہ حضرت سلمان کی اطاعت واجب ہے، نہ حضرت سلمان کی معصیت حرام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر جناب سلمان کوئی حکم دے اور میں اس کو نہ مانوں تو وہ معصیت ہو جائے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس حدیث میں فقط فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، کیونکہ جناب سلمان کو آجمی تھے، فارس کے تھے، فارس کے رہنے والے تھے. عربوں میں تعصب بہت تھا. جب وہ عرب کے درمیان آ کر بیٹھتے تھے تو عرب اپنا دامن چھڑاتے تھے، ان سے اظہار کرتے تھے کہ تم عجم ہو، ہم جو ہے وہ عربی ہیں. تو اللہ کے رسول نے جناب سلمان کی نسبت نہ صرف عرب سے دی، عرب میں جو سب سے بافضیلت قبیلہ ہے یعنی قریش میں جو سب سے بافضیلت خاندان ہے یعنی بنی ہاشم میں جو سب سے بافضیلت گھرانہ ہے یعنی اہل بیت اطہار، جناب سلمان کی نسبت کس سے دی؟ سب سے بافضیلت گھرانے سے دی. یعنی وہ سلمان جو کہ سلمان فارسی تھے، اس حدیث نے آ کے ان کو سلمان محمدی بنا دیا. یہاں تک کہ کہا گیا کہ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو. تو بہرحال اب یہ جو حدیث ہے آپ کے سامنے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا فرق، یہ فقط فضیلت ہے. اس میں کوئی حجیت نہیں ہے. یعنی حجیت کا مراد کیا ہے؟ یعنی اس حدیث کی وجہ سے نہ جناب سلمان کی اطاعت واجب ہے، نہ ان کی معصیت حرام ہے. تو کیا اہل بیت اطہار کی شان میں جو احادیثیں آئی ہیں وہ بھی فقط فضیلت کو بیان کر رہی ہیں کہ علی سے محبت رکھو، حبہ ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض رکھنا کفر و نفاق ہے مثال کے طور پر. یا کہا گیا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر او منافق، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اے علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر ایک منافق یا کافر. یا اس کے علاوہ اور دوسری احادیث. یا مثال کے طور پر کہا گیا کہ کل علم اسے دوں گا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. کل علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے. یہ حدیثیں کیا ہیں؟ یعنی یہ فقط فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں یا نہیں؟ مولا رسول خدا ایک حجیت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد یہ علی تم پر سب سے بافضیلت شخص ہے، اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی معصیت تم پر حرام ہے. تو لہٰذا یہ جو زبان ہے، یہ لسان ہے ان احادیث کی، یہ لسان فضیلت نہیں ہے فقط، بلکہ لسان کیا ہے؟ حجیت ہے. اگر سمجھ میں آ گیا تو ایک صلوات پڑھ دیتے محمد و آل محمد. مسئلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ یہی ہے کہ وہ ان احادیث کو فضیلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ہاں مولا کائنات کی شان میں یہ حدیث آئی، ان کی شان میں یہ حدیث آئی. یعنی مدلول کو نہیں دیکھتے، یعنی یہ حدیث کس چیز پر دلالت کر رہی ہے، فقط ظاہری الفاظ کے معنی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر حسین منی وانا من الحسین، مشہور و معروف حدیث ہے. محرم میں آپ اپنوں سے بھی سنتے ہیں، غیروں سے بھی سنتے ہیں. ان سے جا کے کوئی پوچھے تو صحیح کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے. یہ فقط فضیلت بیان ہو رہی ہے، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، یا نہیں کہ رسول خدا کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اور حسین وجودی اعتبار سے ایک ہیں. یعنی اگر حسین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گویا مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے. حسین کا سر اگر نیزے پر ہے تو حسین کا سر نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا سر نیزے پر ہے. اگر مسلمان ان حدیث کو سمجھ لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی کربلا کی. یا مثال کے طور پر حدیث ایام فاطمیہ میں آپ سنتی رہتی ہیں، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. اے فاطمہ اللہ تیرے غضب ناک ہونے سے غضب ناک ہو جاتا ہے، تیرے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ حدیثیں کیا ہیں؟ یعنی فقط فضیلت ہیں. ہم کہیں گے نہیں بس فضیلت ہے یہ بیوی فاطمہ کی، اس میں کوئی حجیت نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیوی فاطمہ کی مثال کے طور پر ناراضگی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، جیسے کہ بہت سے مسلمانوں نے یہ حاشیہ لگایا ہے
کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بی فاطمہ کی ناراضگی اسلام مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، حالانکہ صراحت کے ساتھ حدیث کہہ رہی ہے کہ فاطمہ تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اگر فاطمہ کو اذیت پہنچے تو وہ دائرہ اسلام سے کافر ہو جائے۔ تو بہرحال تو ان احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات کی محبت کے بارے میں خاص کر تاکید کی گئی۔ ایک اور نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جب آپ محبت کا حکم دیتے ہیں تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک سے محبت کریں اس کے دشمن سے ہی محبت کریں، درست ہے؟ اسی لیے ایک حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اس قول کے بارے میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خداوند کریم نے کسی مرد کے اندر دو دل قرار نہیں دیے۔ اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا مولا کائنات سے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی جوف انسان، ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں کی محبت ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا شخص جھوٹا ہے جو ہم سے بھی محبت کا دعویٰ کرے اور ہمارے دشمنوں سے بھی محبت کا دعویٰ کرے۔ ان اللہ لم یجعل لرجل من قلبین فی جوفہ، خداوند کریم نے کسی مرد کے اندر دو دل قرار نہیں دیے۔ فیحب ھذا ویبغض ھذا، فاما محبنا فیخلص الحب لنا کما یخلص الذهب بالنار لا کدر فیہ۔ بس اللہ نے کسی مرد کے اندر دو دل قرار نہیں دیے، بس جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ اپنی محبت کو ہمارے لیے خالص کر لے، جس طریقے سے سونا خالص ہوتا ہے۔ سونا کب خالص ہوتا ہے؟ جب اس کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے اور اس کا جو اضافی چیزیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اس کے بعد وہ خالص سونا بنتا ہے۔ فمن اراد ان یعلم حبنا فلیمتحن قلبہ، بس جو یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے، یہ جانے کہ آیا وہ ہمارا محب ہے یا نہیں ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، فلیمتحن قلبہ، تو بس اپنے دل کا امتحان لے۔ کیسے امتحان لے؟ فإن شارکہ فی حبنا حب عدونا فلیس منا ولسنا منہ، بس اپنے قلب کا امتحان لے، اپنے دل کا امتحان لے۔ بس اگر ہماری محبت میں ہمارے دشمنوں کی محبت بھی شریک ہو، یعنی ہم سے بھی محبت رکھتا ہو، ہمارے دشمنوں سے بھی محبت رکھتا ہو، فلیس منا ولسنا منہ، نہ وہ ہم سے ہے نہ ہم اس سے ہیں۔ واللہ عدوہم وجبرائیل ومیکائیل واللہ عدو للکافرین، اور خدا بھی اس کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل بھی اس کے دشمن ہیں، اور خداوند کریم کافروں کا دشمن ہے۔ تو بس تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک جو رسول خدا حکم دے رہے ہیں کہ محبت کرو محبت کرو محبت کرو، مراد یہ ہے کہ یعنی قول اور فعل سے ان کی مخالفت نہ کرو۔ دوسرا جو کہا گیا کہ محبت کرو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط انسان محبت رکھے، محبت کا مطلب ہے یعنی ان کی اطاعت کرے، ان کی معصیت سے ڈرے، یہ اپنوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے۔ یعنی بسا اوقات ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بس محبت ہے، تو خالی محبت صحیح ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ دے دے گی، لیکن اصل جو حکم دیا گیا ہے محبت کا وہ کیا ہے کہ اطاعت کرو۔ محبت کا حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کا حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی معصیت نہ کرو۔ تیسرا یہ کہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت اہل بیت کے لیے خالص ہو، فقط اہل بیت اطہار کے لیے محبت ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں کوئی دوسرا شریک ہو۔ اب یہ حدیث میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جو انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے نام اعمال کا جو عنوان ہوگا، جو ٹائٹل پیج ہوگا، جیسے اس کتاب کا ٹائٹل پیج ہے، یہاں پہ لکھا ہے بہار الانوار، مومن کے نام اعمال کا جو ٹائٹل پیج ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا حب علی ابن ابی طالب، کہ یہ مولا کائنات کا چاہنے والا ہے۔
اسی طریقے سے دیگر احادیث میں مولا کائنات کی محبت کو نہ صرف یہ کہ انسانوں کی جانب سے محبت کو، بلکہ ملائکہ کی جانب سے محبت کو بیان کیا گیا۔ انس بن مالک سے روایت ہے، راوی اگرچہ کہ بہرحال کہا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی الی السماء فاذا انا بملک جالس علی منبر من نور والملائکۃ تحدق به۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے عرش پہ لے جایا گیا معراج پر، تو میں ایک آسمان سے گزرا، وہاں پر میں نے ایک فرشتوں کو دیکھا جو ممبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ممبر کون سا تھا؟ لکڑی کا نہیں، من نور، نور کا ممبر تھا، اور ملائکہ اس کے ارد گرد جمع تھے، یعنی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلت یا جبرائیل من هذا الملک، میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ قال ادن منہ وسلم علیہ، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے قریب ہوئیے اور اس کے اوپر اس کو سلام کیجئے۔ فرماتے ہیں فدنوت منہ وسلمت علیہ، میں اس ملک سے قریب ہوا، میں نے اسے سلام کیا۔ فاذا انا باخی وابن عمی علی ابن ابی طالب، بس میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ میرا بھائی اور میرا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ فقلت یا جبرائیل، میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ اے جبرائیل سبقنی علی الی السماء الرابعہ، چوتھے آسمان پر علی مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ فقال علی، جناب جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا محمد لا، ایسا نہیں ہے، ولکن الملائکۃ شکت حبها لعلی فخلق اللہ تعالی هذا الملک من نور علی صورت علی، ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ملائکہ نے شکوہ کیا خداوند کریم سے کہ ہمیں علی سے بہت محبت ہے، ہم ہر لمحے علی کی زیارت چاہتے ہیں، تو خداوند کریم نے اس ملک کو نور سے خلق کیا، علی ابن ابی طالب کی صورت کے مشابہ ہے۔ یعنی در حقیقت یہ فرشتہ ہے لیکن اس کی صورت مولا کائنات سے ملتی جلتی ہے۔ فالملائکۃ تزورہ فی کل لیلۃ جمعۃ، بس ملائکہ ہر شب جمعہ اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ جُمْعَةٍ 70,000 مرہ، ہر شب جمعہ اور روز جمعہ 70,000 مرتبہ فرشتے اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَيُقَدِّسُونَهُ، اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں۔ وَيَهْدُونَ ثَوَابَهُ لِمُحِبِّ عَلِيٍّ، اپنی تمام تسبیح اور تمام تقدیس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں علی کے چاہنے والوں کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے اشارہ فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر تمام کی تمام خلقت، تمام کے تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ فرماتا۔ الصلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ سعد بن عبادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں اپنے پروردگار کے سامنے حضور کھڑا ہوا، یہاں تک کہ قاب قوسین کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، تو میں نے ایک ندا سنی خدا کی جانب سے۔ خدا نے فرمایا کہ یا محمد من تحب ممن معک فی الارض، اے محمد تم اپنے ساتھ کس سے محبت رکھتے ہو، یعنی زمین پر روئے زمین میں سے تمہارا محبوب کون ہے؟ قلت یا رسول یا ربی احب من تحبہ وتأمرنی بمحبتہ، اے پروردگار میں ہر اس شخص سے محبت رکھتا ہوں جس سے تو محبت رکھتا ہے اور جس کی محبت کے بارے میں تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ فقال یا محمد احب علی فانی احبہ، تو بس خدا نے فرمایا کہ اے محمد علی سے محبت رکھو کیونکہ میں علی سے محبت رکھتا ہوں۔ وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُ، اور علی سے بھی محبت رکھتا ہوں اور جو علی سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ فلما رجعت الى السماء الرابعة تلقاني جبرائیل فقال لي ما قال لك رب العزة وما قلت له، جب میں
عرش سے زمین پر آ رہا تھا تو چوتھے آسمان پر میری ملاقات ہوئی جناب جبرائیل سے۔ جناب جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا گفتگو ہوئی، میں نے بیان کیا کہ اس طریقے سے مجھے میرے پروردگار نے حکم فرمایا۔ تو جناب جبرائیل رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا محمد والذی بعثک بالحق نبیا، اے محمد اس ذات کی قسم کہ جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، لو ان اہل الارض یحبون علیا کما یحبہ اہل السماوات لما خلق اللہ نارا یعذب بها احدا، اگر زمین پر رہنے والے علی سے ویسے ہی محبت رکھتے کہ جیسے آسمان والے علی سے محبت رکھتے ہیں، تو خدا کی قسم خدا کبھی بھی آتش جہنم کو خلق نہ فرماتا کہ اس کے ذریعے کسی کو عذاب دے سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی ایک اور روایت ہے جس کو ریاح بن ابی نصر روایت کرتا ہے، امام ریاح بن ابی نصر، رے یہ الف ہے حلوے والی ہے، ریاح بن ابی نصر یہ روایت کرتا ہے چھٹے امام سے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے درمیان کہ ایک دم سے کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ 4 لوگ جنازے کو اٹھا کر لا رہے ہیں، جو کہ ایک حبشی فرد کا جنازہ ہے، اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ ضعوہ، یعنی اس جنازے کو رکھ دو نیچے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کا کفن ہٹایا، یعنی جو بھی کپڑا تھا اس کے ہٹایا، اور پوچھا اپنے اصحاب سے کہ ایکم یعرف ھذا، تم میں سے کون اس کو پہچانتا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ ھذا عبد بنی ریاح، اے اللہ کے رسول میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ عبد بنی ریاح، یعنی اس شخص کا نام جو ہے وہ عبد بنی ریاح ہے۔ مستقبلنی قط الا قال واللہ انا احبک، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جب بھی میرے سامنے آتا تھا ایک جملہ کہتا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ خدا کی قسم اے علی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، یہ جملہ کہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَأَشْهَدُ مَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا كَافِرٌ، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے کافر کے، وَإِنَّهُ قَدْ شَيَّعَهُ 70,000 قبیل من الملائکہ، یہ جو شخص ہے جس کا جنازہ بھی اٹھا کے لایا جا رہا ہے، اس کے جنازے میں ملائکہ کے 70,000 قبیلوں نے شرکت کی ہے، 70,000 قبیلے، کل قبیل علی 70,000 قبیل، ہر قبیلہ 70 قبیلوں پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ ان الملائکۃ تضایق بہ الطریق، یعنی یہ جو راستہ ہے، یہ جو مکان ہے، یہ ملائکہ سے بھر چکا ہے، جیسے مجمع بھر جاتا ہے، کہا کہ ملائکہ سے بھر چکا ہے۔ وَإِنَّمَا فُعِلَ بِهِ هَذَا لِحُبِّهِ إِيَّاكَ يَا عَلِي، اور یہ تمام کام اس کے ساتھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اے علی یہ تجھ سے محبت رکھتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ایک آخری حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا علی ابن ابی طالب کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فما بال قوم ينکرون من له منزلۃ عند اللہ کمنزلتی، اس قوم کو کیا ہوا ہے کہ علی کا انکار کرتے ہیں، اس شخص کا انکار کرتے ہیں کہ جس کی منزلت اللہ کے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے جیسے میری منزلت۔ الا ومن احب علیا فقد احبنی، آگاہ ہو جاؤ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی رضی اللہ عنہ،
جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ ومن رضی اللہ عنہ کفاہ الجنہ، جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس کی جزا جنت ہوتی ہے۔ الا ومن احب علیا یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ دعاہ۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت رکھے اللہ اس کی نماز بھی قبول کر لیتا ہے، اس کے روزے بھی قبول کر لیتا ہے، اس کا قیام بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنی خیر مجالس میں بھی کہ ہم جو نماز روزہ رکھتے ہیں، ہماری نماز اور ہمارے روزہ اور ہماری عبادتوں میں اصل وزن ہی ولایت محمد اور آل محمد کا ہے۔ اگر اس وزن کو نکال لیا جائے تو سوائے ورزش کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری نمازیں بالخصوص ہم جس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نمازیں ہو سکتا ہے شاید اگر ولایت اہل بیت اطہار نہ ہو تو شاید گناہ شمار ہوں، یعنی ایک جو ہے وہ خداوند کریم کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز پڑھے جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں، یقیناً وہ گناہ ہے۔ بہرحال تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، یہ سب کے سب اہل بیت کے صدقے میں قبول ہے۔ کبھی کبھار انسان جو ہے وہ غرور میں آ جاتا ہے اور شیطان انسان کو جو ہے وہ غرور پہ لاتا ہے کہ جی کہ ہم تو یعنی میں نے تو اتنی عبادتیں کر لی ہیں، بس اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو وہاں پہ سب کو ٹینشن ہوگی۔ وہاں پر یہاں تک کہ کہا گیا کہ یعنی بغیر استثناء کے کہا گیا کہ اہل محشر میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ محتاج ہوگا شفاعت محمد اور آل محمد کا۔ یعنی کسی کو استثناء قرار نہیں دیا، کسی کو ممکن ہے کہ اس میں انبیاء بھی شامل ہوں کہ ہر ایک شفاعت محمد اور آل محمد کا وہاں پر محتاج ہوگا۔ تو بہرحال انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے اور جتنی اچھی نماز بھی کیوں نہ پڑھ لے، بہرحال اس امید پہ پڑھنی چاہیے کہ انشاءاللہ خداوند کریم محمد اور آل محمد اس کے صدقے اسے قبول فرمائے۔ الا ومن احب علی استغفرت لہ الملائکہ، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وفتحت لہ ابواب الجنہ، اور جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یدخل من ای باب شاء بغیر حساب، جس دروازے سے چاہے گا بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ محبت کیسی ہو؟ جیسی اہل بیت اطہار نے چاہی ہے، جیسی میثم تمار نے نبھائی ہے، جیسی سلمان فارسی نے، جیسی جناب مقداد اور جناب ابو ذر نے محبت رکھی ہے، اس محبت کے انسان لیول پر آئے تو پھر بات ہے۔ باقی زبان سے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، زبان سے کہنا آسان ہوتا ہے، نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ الا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، آگاہ ہو جاؤ کہ جو علی سے محبت رکھے گا وہ دنیا سے اس وقت تک خارج نہیں ہوگا جب تک حوض کوثر سے جام نہ پی لے۔ وَيَأْكُلُ مِن شَجَرِ طُوبَى، اور اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت کے درخت سے کھا نہ لے۔ وَيَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے۔ الا ومن احب علیًا آتاہ اللہ الجنۃ، خداوند کریم ایسے شخص کو جو علی سے محبت رکھے اسے جنت عطا کرتا ہے۔ بعدد کل عرق فی بدنہ حورا، خداوند کریم جنت میں اسے اس کے پسینے میں یعنی پسینے کے ہر بوند کے برابر جنت میں اسے حور عطا فرماتا ہے۔ ویشفع، حور کے نام پر صلوات نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ یعنی عورتوں میں کتنی جیلیسی ہوتی ہے کہ حور سے بھی جیلیس ہے۔ جی جی بالکل۔ ہو وَيَشْفَعُ فِي 80 مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور ایسا شخص جو ہے وہ جو علی سے محبت رکھے وہ اپنے اہل و عیال میں سے 80 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ وَلِبِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدَنِهِ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر بال کے برابر جنت میں ایک شہر ہوگا اس کا۔ الا ومن احب علیًا بعث اللہ ملک الموت الیہ برفق، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے گا خداوند کریم ملک الموت کو آسانی کے ساتھ اس کے پاس بھیجے گا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت
ایک شفیق ماں کی طرح اس کے ساتھ پیش آئے گا، شفیق ماں کی طرح۔ وَدَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ حَوْلَ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ، خداوند کریم منکر اور نکیر کی ہولناکی کو اس سے دور کر دے گا۔ وَنَوَّرَ قَلْبَهُ وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، اس کے قلب کو نورانی فرمائے گا، اس کے چہرے کو نورانی فرمائے گا۔ أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا نَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے اللہ اسے آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحُكْمَ فِي قَلْبِهِ وَأَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكَمَ فِي قَلْبِهِ وَأَجْرَ عَلَى لِسَانِهِ الصَّوَابَ، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے گا خداوند کریم حکمت کو اس کے دل میں قرار دے گا اور اس کی زبان پر حق کو جاری فرمائے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ یہ حدیث بہت طولانی ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، آخر کا جو اس کا تتمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الا ومن احب علیًا مر علی الصراط کالبرق الخاطف، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے وہ پل صراط سے چمکتی ہوئی روشنی کی طرح گزر جائے گا۔ الا ومن احب علیًا وتولاه كتب الله له براءة من النار وجوازا على الصراط وامانا من العذاب، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے اور علی کی ولایت کا اقرار کرے خداوند کریم اسے آتش جہنم سے بری فرما دے گا اور پل صراط سے گزرنے کا اس کو جواز عطا فرمائے گا اور آتش جہنم سے اسے امان میں رکھے گا۔ الا ومن احب علیًا لا ينشر له دیوان، آگاہ ہو جاؤ کہ جو علی سے محبت رکھے گا اس کا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ویسے ہی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اہل بیت اطہار چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اس محبت کا اثر ہمارے عمل میں اور ہمارے رویے میں، ہمارے کردار میں نمودار فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما، ہم سب کو ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما، جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کو شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبور کو گشادہ فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔